ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کریں تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو۔ کسی کے بچے کو میں پیار کروں، اس کی گال سہلاؤں، اس کو محبت کروں، اس کو چوموں تو لامحالہ طور پہ اس کے والدین کے دل میں میرے لیے بہت جگہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے بچے سے پیار کرتا ہے۔ تو کسی کے بچوں سے پیار کیا جائے تو والدین پیار کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی؟ ان کے عقائد اچھے ہوں، ان کے عمل ستھرے ہوں، وہ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، وہ سوچوں کی پاکیزگی سے مالا مال ہوں، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، وہ دوستیوں کے حق کو جانتے ہوں، وہ ہمسائیگیوں کے حقوق اور رشتہ داریوں کے حقوق کو جانتے ہوں۔ تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو حضور کی امت سے پیار، اچھا پوری دنیا جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ کفار بھی حضور کی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے قبول نہیں کی، اور جنہوں نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہیں۔ تو امت دعوت سے ہمدردی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اپنے رویے اتنے خوبصورت ان کے لیے رکھے جائیں۔ کچھ اسپیشل کیس ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رویے آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سچائی یہ تو نہیں سکھاتی ہے کہ تم سخت مزاج ہو جاؤ۔ وہ ایک جملہ ہے کہ جو بندہ کھرا ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ خام خواہ کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہمیں کڑوا ہونا چاہیے۔ تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، سچائی بھی ہو۔ میاں صاحب فرمانے نا کہ باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا۔ بندہ سچا بھی ہو ساتھ میٹھا بھی ہو تو پھر مزہ دوبالا نہیں ہو جائے گا اور بات روح تک نہیں اتر جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی واس کے ساتھ، اچھی تلقین کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص میری بات نہیں مانے گا، اپنے لہجے میں پھر بھی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا فرعون کی جانب، جس نے اللہ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، اور کیا کچھ اس نے دعوے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ کے سینے میں کوئی خوف بھی موجود نہیں تھا، اللہ کی تائید کا مبارک دست قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر تھا۔ اور فرعون وہ ہے کہ جو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو ساتھ تلقین کی کہ اے موسیٰ قول لین کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرنا۔ یعنی فرعون ہو اور اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں اللہ کے علم میں ہے، اور جو تبلیغ اور نصیحت کرنے جا رہا ہے اس کی پشت انور پہ اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا، اس بات پر بھی کہا گیا کہ قول لین سے، چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس چیز نے مثال بننا ہے۔ تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے، تکلم کا ہے، گفتگو کا ہے، تو وہ انتہائی شائستہ اور دل نواز ہونا چاہیے۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو
تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔